اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن دعاؤں کے سلسلے میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع سے کچھ ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس ٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کو ڈسکرائب کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، اور بتایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور جو اگلا ٹیکسٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، جسے ہم آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس ٹیکسٹ کے ہم حصے بنا لیتے ہیں جی۔ پہلا حصہ ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، دوسرا ہے سبحانک فقنا عذاب النار، تیسرا حصہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، چوتھا وما للظالمین من انصار، پانچواں حصہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، چھٹا حصہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اگلا حصہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اور آخری حصہ انک لا تخلف المیعاد۔ اب ان حصوں میں مزید کچھ حصے بنیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالی اس وقت میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا۔ تو چلتے ہیں جی پہلے حصے کی طرف، اور وہ ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ الفاظ کے کلرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون سا لفظ اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے، اور پھر ضمائر کے جو مختلف کلرز ہیں ان سے بھی آپ انشاءاللہ تعالی ضمائر کو پہچان رہے ہیں۔ ہم الفاظ کے بارے میں بات کر کے جملہ بنانے کی طرف چلتے ہیں جی۔ تو ربنا از ایکل ٹو یا ربنا، یا از ایکل ٹو ادعو فعل، ادعو فعل از ایکل ٹو فعل بفاعل، اور ربنا مضاف مضاف الیہ مفعول ادعو فعل کے لیے، اور ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر ندا، جواب و ندا ہے ما خلقتا ھذا باطلا۔ ما نافیہ، خلقتا فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، خا لام قاف حروف مادہ، خلق یخلق، تا ضمیر مرفوع متصل فاعل کی ضمیر ہے، ھذا محلاً منصوب واحد مذکر قریب کا اشارہ ہے، مفعول بن جائے گا خلقتا فعل کے لیے، اور باطلاً جو ہے یہ صیغہ صفت اسم الفاعل حال قرار دیا جائے گا ھذا کا۔ یوں خلقتا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و ندا بن گیا۔ ترجمہ سمپل ہے، اے ہمارے رب تو نے یہ بے مقصد تخلیق نہیں کیا۔ دوسرا حصہ سبحانک فقنا عذاب النار، اس میں سبحانک ایک حصہ بنائیں گے اور دوسرا حصہ ہوگا فقنا عذاب النار۔ سبحانک، سبحان مصدر منصوب استعمال ہوا ہے، مضاف ہے جس کا مضاف الیہ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی ہے، اور یہ مضاف مضاف الیہ کیا بن رہا ہے، ایک فعل محذوف مانیں گے، اسبح، سین با ہا حروف مادہ سے باب تفعیل میں سبح یسبح سے اسبح فعل بفاعل، فعل اپنے فاعل اور سبحانکا کو بنائیں گے مفعول مطلق، اور یوں فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا حصہ کیا ہم نے اس حصے کا وہ ہے فقنا عذاب النار، جس میں فا عاطفہ کی فعل امر ہے، بہت دفعہ ہو چکا ہے، فعل بفاعل ہے، انتا فاعل، نا مفعول بہ کی ضمیر ہے منصوب متصل، اور عذاب النار مضاف مضاف الیہ مفعول بہ ثانی ہے فعل کے لیے، اور یوں فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو سبحانہ کا تو پاک ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔
اب جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ۔ ربنا اسی طرح انالائز ہو جائے گا جی جس طرح ابھی کیا ہم نے۔ اب جو مقصود میں ندا ہے یا جواب ندا ہے وہ ہے انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ۔ انا آ رہا ہے حرف حروف مشبہ بالفعل، جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، لہٰذا کاف ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی انا کا اسم ہو گیا، اور انا کی خبر کی جگہ پر ایک جملہ شرطیہ آ رہا ہے، من تدخل النار فقد اخزیتہ۔ من شرطیہ ہے، اور من شرطیہ اس کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے؟ بہت آسان ہے۔ من شرطیہ یا تو مبتدا بنتا ہے، یا پھر من شرطیہ جو ہے وہ اپنے آگے آنے والے فعل کے لیے مفعول بھی مقدم بنتا ہے۔ مفعول بھی مقدم اس وقت بنتا ہے جب اس کے آگے جو فعل آ رہا ہے وہ فعل متعدی ہو اور اس کا مفعول جو ہے وہ مذکور نہ ہو، یعنی آگے نہ آ رہا ہو۔ اور اگر ایسا فعل متعدی ہے جس کے دو مفعول آتے ہیں تو ایک مفعول آ رہا ہو، دوسرا مفعول نامذکور ہو، اس صورت میں من شرطیہ جو ہے یہ مفعول بھی مقدم بنتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی، من اسم شرط ہے، اس کے آگے دیکھتے ہیں فعل ہے تدخل۔ یہ تدخل ہے فعل مضارع مجزوم، من شرطیہ کی وجہ سے مجزوم ہوا ہے، اور لام کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے۔ تو دال خا لام حروف مادہ، باب افعال ادخل یدخلو، ادخالاً مصدر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں داخل کرنا۔ داخل کرنا ایک ایسا فعل ہوتا ہے جس کے دو مفعول آتے ہیں، کسی کو داخل کرنا اور کسی جگہ داخل کرنا۔ تو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں جی، تو تدخل یہ فعل مضارع معروف مجزوم واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہے، النارا جو ہے یہ اس کا مفعول بھی مذکور ہے، اور جو مفعول دوسرا ہے وہ مذکور نہیں ہے، تو من کو ہم مفعول بھی مقدم بنا دیں گے تدخل فعل کے لیے۔ یوں ہم انالائز کر لیں گے جی من تدخل النارا کو اس طرح سے کہ من جو ہے اسم الشرط محلاً منصوب مفعول بھی اول مقدم ہے، تدخل فعل بفاعل، النار مفعول بھی ثانی۔ یوں تدخل فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط، اور جواب الشرط جو ہے وہ ہے فقد اخزیتہ، اور جواب الشرط پہ فا کا داخلہ جہاں واجب ہوتا ہے وہ جگہ آ رہی ہے جہاں پر فعل ماضی قد کے ساتھ استعمال ہو رہا ہو، تو یہ فا جزائیہ ہے، قد حرف تحقیق، اور اخزیتہ فعل فاعل اور مفعول جس میں خا زا اور یا حروف مادہ باب افعال سے استعمال ہوئے ہیں، اخزا یا یخزیو، تبدیلی کے بعد اخزا یخزی اخزاءً رسوا کرنا۔ اخزیتہ فعل بفاعل، تا ضمیر مرفوع متصل ضمیر جو ہے یہ بارز اس کا فاعل ہے، اور ہو ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی یہ ضمیر لوٹ رہی ہے من کی طرف جی، یہ مفعول بھی ہے اخزیتہ فعل کے لیے، اور اخزیتہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب الشرط یا جزا، اور پھر شرط اپنی جزا سے یا جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن گیا انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ جواب النداء بن گیا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اے ہمارے رب، بے شک تو جسے آگ میں داخل کر دے تو تو نے گویا اسے رسوا کر دیا۔ اگلا حصہ ہے جی وما للظالمین من انصار، واو عاطفہ ہو جائے گا، ما نافیہ، للظالمین جار مجرور، خبر مقدم ہو جائے گا، جملہ اسمیہ بنانے لگے ہیں ہم، اور من جو ہے یہ زائد ہے، نکرہ سے پہلے آیا ہے اور منفی جملے میں آیا ہے، تو نکرہ کو مزید نکرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ من زائد ہوتا ہے۔ تو انصار جو ہے یہاں پر لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً یہ مرفوع مبتدا مؤخر ہے، اور یہاں پر چونکہ ماں کے لیے آ رہا ہے تو ماں کا اسم اسے ہم قرار دیں گے، تو ماں کا اسم جو ہے وہ انصار ہے، لفظاً مجرور محلاً مرفوع، اور للظالمین ماں کی خبر ہے، اور ماں اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ ہوگا، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اگلا حصہ جو ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ربنا اننا سمینا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، اور اس کا دوسرا حصہ ہوگا فآمنا۔ اب جو پہلا حصہ ہے ربنا اسی طرح انالائز ہو جائے گا، اور اس کا جواب نداء انا سے شروع ہوگا، جس میں انا حرف حروف مشبہ بالفعل، نا ضمیر منصوب متصل انا کا اسم اور خبر کی جگہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے سمینا۔ سمینا فعل با فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل فاعل،
سمینا فعل کے لیے، منادین منصوب ہے تو مفعول بن گیا سمینا فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر انا کی خبر بن گیا، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کے جواب ندا بن گیا۔ ترجمہ ہوگا اتنے حصے کا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا۔ آگے ہے ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، ینادی نون دال یا حروف مادہ باب مفاعلہ، نادا یا ینادی ندا ان، نادا ینادی ندا دینا، تو ینادی فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل بفاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل، للایمانی جار مجرور متعلق ہو جائے گا ینادی فعل کے، ان آمنوا بربکم، اس ان کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اس ان کو ان تفسیریہ مانا جائے، حرف تفسیر اسے قرار دیا جائے، اور اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ جملہ تفسیریہ کہلائے گا، اور ایک رائے یہ ہے کہ ان کو حرف مصدر قرار دیا جائے، اور اس کے بعد جو آمنوا بربکم ہے جملہ فعلیہ، یہ صلۃ الموصول حرفی بن جائے ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور قرار دیا جائے ایک محذوف حرف جر با کے لیے، اور وہ با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے ینادی فعل کے۔ تو دونوں طرح سے ترکیب جو ہے وہ آپ کو ملے گی، اس کی محمود صاحب کی ورکنگ میں آپ کو یہ دونوں ہی آرا نظر آئیں گی۔ تو بہرحال میں دونوں طرح سے ترکیب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان مصدریہ، آمنو فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، بربکم جار مجرور متعلق آمنو فعل کے، جس میں مجرور جو ہے ربکم وہ مضاف الیہ ہے، اور آمنو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن گیا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ایک حرف جر با کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا ینادی فعل کے لیے، اور ینادی فعل اپنے فاعل اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اور پھر یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ کیا بنائیں گے، تو منادین نکرہ، نکرہ کے بعد جملہ آ رہا ہے تو صفت بنا دیں گے، تو یہ محلاً منصوب ینادی للایمان ان آمنوا بربکم صفت بن جائے گا منادین کی۔ اور دوسری ترکیب اگر کریں تو ان تفسیریہ اور آمنوا بربکم یہ لا محل لہا من الاعراب جملہ تفسیریہ بن گیا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو بہت آسان ہوگا، ربنا اے ہمارے رب، اننا سمینا منادین بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا، ایسے ندا دینے والے کو جو ینادی للایمانی ایمان کے لیے ندا دے رہا تھا، اور وہ ندا کیا تھی، ان آمنوا بربکم کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ اب جو دوسرا حصہ ہم نے کیا تھا اس کا وہ ہے فآمنا، فا عاطفہ، آمنا فعل بفاعل، فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے یہ، ہاں ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، ترجمہ پس ہم ایمان لے آئے۔ اب جو اگلا حصہ ہے اس میں ہم واو عاطفہ کی مدد سے 3 جملے بنا دیں گے، ایک جملہ ہوگا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، دوسرا ہوگا وکفر عنا سیئاتنا، اور تیسرا ہوگا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا اسی طرح انالائز ہو جائے گا، فاغفر لنا، اغفر فعل بفاعل، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، لنا جار مجرور متعلق اغفر فعل کے لیے، ذنوبنا مضاف الیہ مفعول بہ، اغفر فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب ندا بن گیا۔ ترجمہ اے ہمارے رب پس تو ہمارے گناہوں کو ہمارے لیے معاف کر دے۔ دوسرا حصہ وکفر عنا سیئاتنا، واو عاطفہ، کفر فعل امر ہے، کفر یکفر تکفیرا، اس میں پہلے بات کر چکے ہیں ہم، فعل بفاعل انت ضمیر مرفوع متصل فاعل، عنا جار مجرور متعلق کفر فعل کے، اور سیئاتنا مضاف الیہ ہو کر مفعول بہ کفر فعل کے لیے، اور سیئاتی یہ منصوب ہے کیونکہ جمع سالم مؤنث ہے، اور کفر فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا اغفر والے جملے پر، ترجمہ ہوگا اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے۔ اور جو تیسرا حصہ کیا اس کا وہ ہے وتوفنا مع الابرار، واو عاطفہ، توفنا، توفا فعل امر ہے یہ جی، واو فا یا حروف مادہ باب تفاعل، توفیا یتوفیو، تو تتوفیو فعل ناقص ہے، مضموم ہوگا تو یا نکل جائے گی، تتوفا بن گیا، علامت مضارع ہٹائی تو توفا بچ گیا۔ توفا فعل بفاعل انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، نا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، اور مع الابرار ظرف مضاف الیہ متعلق توفا فعل کے، اور توفا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور تو ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ
وفات دے۔ یہ حصہ بھی انالائز ہو گیا۔ اب جو آخری دو حصے ہیں ان میں پہلا حصہ اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ایک، ولا تخزنا یوم القیامہ دو۔ پہلا حصہ ربنا اسی طرح انالائز ہو جائے گا۔ آتینا، آتی فعل امر ہے، بہت دفعہ کر چکے ہیں، فعل بفاعل، انت ضمیر مرفوع متصل فاعل، نا مفعول بھی اول ضمیر منصوب متصل، اور مفعول بھی ثانی جو ہے وہ ہے ما وعدتنا علی رسولک، جس میں ما موصولہ ہے جس کا صلۃ الموصول ہے وعدتنا علی رسولک۔ وعدت فعل بفاعل، واو عین دال حرف مادہ، وعدہ یعد وعدہ کرنا، تا ضمیر مرفوع متصل فاعل، نا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، علی جار رسولی کا مضاف مضاف الیہ مجرور، جار مجرور متعلق وعدہ فعل کے، وعدہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا، ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی ثانی بنا آتی فعل کے لیے، اور آتی فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو یوں ہوگا، اے ہمارے رب، اور تو دے ہمیں کیا چیز دے؟ وہ جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا۔ دوسرا حصہ جو کیا ہے وہ ہے ولا تخزنا یوم القیامہ، واو عاطفہ لا ناہیہ۔ ابھی ہم نے ایک فعل کیا جی اخزا یخزی، تو یہ تخزی تھا جو مجزوم ہوا تو یا نکل گئی، تخزی بچ گیا۔ تخزی فعل مضارع معروف مجزوم واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل، نا مفعول بھی ضمیر منصوب متصل، اور یوم القیامتی مضاف مضاف الیہ یعنی ظرف اور مضاف الیہ متعلق ہو گیا تخزی فعل کے، اور تخزی فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اور ترجمہ کریں گے، اور تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اور آخری جملہ اس ٹیکسٹ کا وہ ہے انک لا تخلف المیعاد، انا حرف حروف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر منصوب متصل، انا کا اسم اور انا کی خبر کی جگہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے، لہذا محلاً مرفوع اس جملہ فعلیہ کو ہم خبر بنا دیں گے انا کی، اور وہ جملہ فعلیہ ہے لا تخلف المیعاد۔ لا نافیہ، تخلف فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، خا لام فا حروف مادہ باب افعال، اخلف یخلف اخلافاً خلاف کرنا، تخلف فعل و فاعل، اور المیعاد منصوب مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن گیا انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ ترجمہ کریں گے، بے شک تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ تو الحمدللہ جی ایک طویل ٹیکسٹ تھا جو ہم نے کوشش کر کے الحمدللہ آج کے لیکچر میں گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔ امید ہے آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر بھی ہو گئی ہوں گی، یاد بھی آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی دعا کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔